مراد ثانی اور مراد II from 1441 to 1421. He was born on 16th of June 1404 and died on 3rd February 1451. Murad's reign was marked by the longer wars fought against the Christian feudal lords of Balkans and Turkish beyliks of Anatolia. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مراد ثانی کا جو پورا دور حکومت ہے وہ زیادہ تر جنگوں کی نظر ہو گیا، مطلب اس کی زندگی کے جو یہ 30 سال تھے یہ اس نے تقریباً اس کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا. تو یہ محمد اول کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور جس وقت سلطان محمد اول کی وفات ہوئی یہ ایشیا کوچک میں تھا. ٹھیک ہے، جس وقت یہ تخت نشین ہوا اس کی عمر 18 سال تھی. تو گو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ امیر تیمور اور بایزید اول کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ انگورا، اس کے بعد 13 برس تک ایک انٹرگنم رہا، یعنی کہ سول وار رہی اور بھائی آپس میں لڑتے رہے. مختلف جو سردار تھے ترک وہ اس جنگ میں، اقتدار کی جنگ میں شامل رہے، اور سلطنت عثمانیہ جو تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن محمد اول نے جو ہے جب حکومت سنبھالی تو پھر اس نے حکومت 1413 سے لے کر 1421 تک جو ہے وہ کافی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا. لیکن مراد جو اس وقت صرف 18 سال کا تھا، تو اس وقت وہ جو ایسے لوگ جن کو سلطان محمد اول نے جن پر احسانات کیے تھے، وہ حکمران وہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ اس کے دشمن ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ مراد کی عمر کم ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ ان میں جو ہے سب سے پہلا جو شخص تھا وہ تھا اپنا قسطنطنیہ کا شہنشاہ. اس نے مصطفیٰ نامی ایک لڑکے کو، جو کہ خود کو بایزید اول کا بیٹا کہتا تھا اور وہ قسطنطنیہ میں بطور ضمانت قید تھا، اور اس کی طرف سے جو ہے وہ سلطان جو ہے اس معاوضہ وغیرہ عطا کرتا تھا، اس نے جو ہے اس کو کھڑا کر دیا اس کے خلاف، سلطان مراد ثانی کے خلاف، اور اس کو بہت بڑی فوج دے دی. مراد جو ہے وہ اس وقت ایشیا کوچک میں مصروف تھا، وہ یورپ میں نہیں تھا. تو اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ میں جو بہت بڑی فوج کا جو زیادہ تر تعداد تھی وہ بایزید وہ جو تھی وہ مراد مصطفیٰ کی طرفدار ہو گئی تھی. اور مراد نے اپنے ایک جنرل، اس کا نام تھا بایزید پاشا، اس کو بھیجا تھا اس کے مقابلے کے لیے، اس مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے، جو کہ بایزید اول یلدرم کا خود کو بیٹا کہتا تھا. تو بہرحال جب فوج اس کے ساتھ مل گئی یورپ کی تو بایزید پاشا کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا. اور مصطفیٰ جو ہے وہ شاہ قسطنطنیہ کی دی ہوئی افواج، اس کے دیے ہوئے جہازوں کی مدد سے جو ہے وہ در دانیال کو یا ریڈ نیلس کو عبور کر کے اور پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ ایشیا کوچک میں پہنچ گیا. مراد نے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا، آخر کار مصطفیٰ کو شکست ہوئی، وہ گیلیپولی میں پناہ گزین ہوا. مراد نے جو ہے وہ گیلیپولی کو فتح کر لیا، اور اس طرح سے مصطفیٰ گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی یا سولی پہ چڑھا دیا گیا. اور یوں جو تھا مراد کو جو ہے اس سے وہ ملی، نجات ملی. اب مراد کی توجہ جو تھی وہ قسطنطنیہ کی طرف ہوئی. مراد نے دیکھا کہ شہنشاہ نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، تو اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، اور 1422 میں وہ 20,000 کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گیا شہر کے محاصرے کے لیے، قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے. بہرحال بازنطینی جو تھے وہ انہوں نے بھی بہت بہادری سے مقابلہ کیا، اور آخر کار جو ہے شہنشاہ نے جو ہے اپنی جان چھڑوانے کے لیے مراد کی توجہ قسطنطنیہ سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک ٹرک کھیلی، یا اس نے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے اس نے شہنشاہ کے خلاف جو ہے اس کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ اور تھا، وہ پہلے مصطفیٰ کو جو میں نے ذکر کیا وہ بایزید اول یلدرم کا بیٹا کہتا تھا خود کو، لیکن یہ مراد کا چھوٹا بھائی تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد محمد اول کا بڑا بیٹا تھا. ٹھیک ہے،
تو اس کو جو ہے وہ اس مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اور آپ کو امیر کرمانیہ کا تو پتہ ہے، امیر کرمیان اور گرمیان جو ہے دونوں کے جو امیر تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے شروع سے ہی دشمن تھے، خاص طور پہ امیر کرمانیہ، اس کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہے بایزید کے دور میں بھی۔ تو انہوں نے جو ہے مصطفیٰ کی مدد کی، اس کے بھائی کی، اور ایشیا کوچک میں مراد کو فوج، اب مراد کی فوج جو تھی وہ تو اس وقت یورپ، ایشیا کوچک میں اس کو شکست دی۔ بہرحال مراد جو ہے وہ اس کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑنا پڑا اور وہ ایشیا کوچک پہنچا، ٹھیک ہے، اور مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی، اور اس کو جو ہے اس طرح سے مصطفیٰ کا بھی انجام یہ ہوا کہ اس کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد جب مراد نے یہ سب ختم کر دیا تو اب اس کا جو ہے وہ مراد کو اپنی سلطنت کو مستحکم تو کرنا تھا نا، تو کیونکہ امیر تیمور کے حملے کے بعد کئی ایسی ترک ریاستیں تھیں جو سلطنت عثمانیہ کے یوگ سے یا اس کی اطاعت سے آزاد ہو گئی تھیں، اور وہ ہر وقت سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امیر کرمانیہ جو تھا وہ ان میں پیش تھا۔ بہرحال مراد کے خلاف مصطفیٰ کو کھڑا کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا آپ کو اس کا جو ہے وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت قائم ہونے سے پہلے ایشیا کوچک میں جو حکومت تھی وہ سلجوقوں کی تھی، اور یہ جو آل کرمانیہ تھے یا کرمانیہ کی جو ریاست تھی یہ سلجوق ریاست تھی، تو وہ عثمانیوں سے زیادہ اپنا حق سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے دشمن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آل عثمانی ابتدا سے ان لوگوں کے درمیان جنگ رہتی تھی۔ بہرحال مراد نے جو ہے وہ اس کو امیر کرمانیہ کو سزا دینے کے لیے اس پر حملہ کر دیا، کرمانیہ پر۔ اس وقت کرمانیہ کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا محمد بیگ، اس کو قتل کر کے اور اس کے بیٹے ابراہیم کو وہاں کا حکمران بنا کر اس کو اپنا اطاعت گزار بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ریاستیں کرمیان، کستمونی، امنتشا، ساروخان، حمید، یہ ساری ریاستیں پہلے سلطنت عثمانیہ کے یوک میں تھی، تو یہ نکل گئی تھی سلطنت عثمانیہ کی اطاعت سے، تو ان سب کو جو ہے اس نے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح سے آل عثمان کا ایشیا کوچک میں پھر وہی اقتدار قائم ہو گیا جو کہ جنگ انگورا سے پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ایشیا کوچک میں تو اس نے امن قائم کر لیا۔ امن قائم کرنے کے بعد مراد جو ہے ایک بار پھر یورپ کو واپس ہوا، اور اس درمیان یہ کہتا ہے کہ شہنشاہ مینیول جو تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ اس کا لڑکا جان پلیولوگس قسطنطنیہ کا بادشاہ بنا۔ مراد نے اس بار قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا، اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ مینیول سے جو ہے وہ جان پلیولوگس سے اس نے صلح کر لی، اور یہ صلح 30,000 دکات سالانہ خراج پر ہوئی، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے یونانی شہر جو تھے وہ سلطان کے حوالے کر دیا گیا، اور یوں جو ہے سلطنت عثمانیہ نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں مراد کی کچھ فتوحات کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو مراد نے اس کے بعد سالونیکا کے شہر کو فتح کیا، اور سالونیکا جو ہے وہ 1430 میں فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مراد جو ہے وہ متوجہ ہوا سربیا کی طرف، ٹھیک ہے۔ سربیا میں آپ نے پڑھا تھا نا، جارج اسٹیفن لازاریوویچ جو تھا، وہ جو بایزید کے دور میں جس کی بہن جو تھی ڈیسپینا، اس کی شادی بھی ہوئی تھی بایزید سے، تو وہ جو تھا بہت وفادار تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ انگورا میں وہ ساتھ لڑا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اپنے معاہدے پہ ہمیشہ جو ہے قائم رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا انتقال کے بعد جو ہے جو اس کی جگہ پہ جارج برینکوویچ تخت نشین ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہر معاہدہ جس کی اطاعت لازار جو تھا وہ اطاعت کرتا تھا، تو اس برینکوویچ نے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہے اس نے سربیا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی، اور اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے
معاہدہ بھی کیا ترکوں کے خلاف، اور اس طرح سے اس نے جو ہے ایک جو ہے مضبوط قلعہ بھی تعمیر کیا ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ ساری اس کی باتیں دیکھتے ہوئے مراد جو ہے وہ اس نے سربیا پر حملہ کر دیا، اور 1440 میں سربیا جو ہے وہ ترکوں کی اقتدار میں آ گیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہنگری جو تھا، ہم نے جیسے بتایا کہ پہلے تو وہ ترکوں کو جو ہے سلطنت عثمانیہ کے یوک میں آ گیا تھا، لیکن ہنگری جو ہے وہ جنگ انگورا کے بعد اس نے بھی آزادی حاصل کر لی تھی۔ جنگ انگورا کے نتیجے میں یہی تو ہوا تھا نا کہ سلطنت عثمانیہ پوری کی پوری شیٹر ہو گئی تھی۔ بہرحال بیٹا، تو رفتہ رفتہ ہنگری جو تھا وہ طاقت حاصل کرتا جاتا تھا، اور سربیا پر بھی ترکوں کا قبضہ ہو گیا تھا، یا وہ مطیع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ سربیا کا جو ایک مقبوضہ تھا، وہ سربیا کا مقبوضہ ہاتھ میں تھا ہنگری کے ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہنگری سے لڑائیاں پیش آتی رہتی تھی ٹھیک ہے۔ اہل بوسنیا والے بھی ترکوں سے خائف تھے، البانیا وہ ترکوں سے ڈرتے تھے، ولاچیا وہ چاہتا تھا کہ آزادی حاصل کرے ٹھیک ہے۔ تو مراد کی تخت نشینی سے 20 سال تک ان عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکا، لیکن 1440 میں لارڈ سلاسیا جب پولینڈ اور ہنگری کے تخت پہ بیٹھا تو دشمنوں کی قوت جو بڑھ گئی، کیونکہ وہ ان کا ایک اچھا حکمران تھا ٹھیک ہے، اور اس نے ان میں تحریک پیدا کی، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ ترکوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اور اس حوصلے کا اصل میں جو اس کا محرک تھا، یا اس کا جو بہت ایک وجہ تھی، وہ تھا ہونیا ڈے ٹھیک ہے۔ وہ جو تھا بہت بہادر سپہ سالار تھا، تو جب ہونیا ڈے ہنگری پہنچا تو اس نے ترکوں سے مقابلے کی ٹھانی، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ ترکوں سے 20 سال تک جو ہے وہ عثمانیوں سے جنگ کرتا رہا ٹھیک۔ تو بہرحال ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے اس کی فتوحات، اس کے علاوہ جو ہے مراد نے بلغراد پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن بلغراد کے حملے سے اس کو ناکام واپس آنا پڑا تھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ہونیا ڈے کے بارے میں پڑھیں گے، میرے نیکسٹ لیکچر میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ تھی مراد کی ابتدائی زندگی اور اس کی ابتدائی فتوحات۔